رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. روزے کے باب میں ہم گفتگو کر رہے تھے، روزے کے احکام بھی بیان کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں جو اس سے متعلقہ ہیں ان کو بھی بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ احکام کا بیان جو ہے وہ خالص جو ہے وہ فقہی جو مسائل ہیں، جو واجبات ہیں، محرمات ہیں، ان تک محدود نہیں ہو سکتا. اس سے بڑھ کے اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم لوگ یہی جیسے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو. ایمان ایک پورا ایک جو ہے نا ایک ذہن کے سامنے ایک تصور، ایک بہت بڑا تصور پیش کرتا ہے کہ انسان کے ذہن میں کتنا کچھ ہے، کتنا کچھ وہ جانتا ہے، کتنا معرفت رکھتا ہے، کتنے اس کے جو ہے اقدار الہی، جو اسلامی اقدار ہیں، اخلاقی اقدار ہیں، اس کے دل میں کتنی راسخ ہیں. یہ تمام اس پس منظر کے ساتھ جب ایک روزہ رکھا جا رہا ہے یا کوئی بھی عبادی عمل انجام دیا جا رہا ہے، تو اس میں ایک وزن جو ہے نا، جب وزن پیدا ہوتا ہے، جب اس کے اندر معرفت زیادہ ہو، جب اس کا پس منظر جو ہے واضح ہو انسان کے لیے. خود کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام کا کیا مطلب ہے؟ کتابت، مکتوب ہو چکا، واجب ہو چکا. ان تمام چیزوں کو، ان باریکیوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور اس گہرائی کے ساتھ، اس وزن کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. کیونکہ مشہور بات ہے کہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. اور نیت کا جو میں نے عرض کیا کہ نیت یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے ذہن سے گزار لے کہ جی میں روزہ رکھنے لگا ہوں. نیت یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اپنی زبان سے کہے کہ جی میں روزہ رکھ رہا ہوں. یہ نیت نہیں ہے. جو کہا گیا نیت کو خالص کیا جائے، خدا کے لیے کیا جائے، اس میں وہ پورا جو ہے وہ پس منظر ہے، وہ ایمانی کیفیت ہے، وہ معرفت کے مسائل، معرفت کے کیفیت ہے، ایمان کی کیفیت ہے، قلبی کیفیت ہے، تقویٰ ہے. وہ تمام چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، تب جا کے نیت جو ہے حاصل ہوتی ہے، تب جا کے نیت میں خلوص پیدا ہوتا ہے، تب نیت میں جا کے وزن پیدا ہوتا ہے. تو یقیناً احکام جو ہے جسے ہم کہتے ہیں خشک و خالی بیان کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے پیچھے جو عوامل ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال ایک اہم مسئلہ جو واجبات کے سلسلے میں ہے، واجبات عبادی کے سلسلے میں ہے، یا کلاً کوئی بھی تکلیف ہو، چاہے تکلیف انسان کے لیے جسے ہم تکلیف شرعی اعتبار سے تکلیف کہتے ہیں، یعنی ذمہ داری، وظیفہ، تکلیف، یعنی جس کی کا بوجھ اس پہ ڈالا جا رہا ہے، خدا متعال کی طرف سے اس کے لیے تشریع کیا جا رہا ہے، شریعت کے صورت میں اس کے لیے لاگو کیا جا رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں تکلیف شرعی. یہاں پہ تکلیف سے مراد وہ زحمت و دقت نہیں ہے جو کہ ہم کہتے ہیں جی آپ کو تکلیف دی ہم نے. تکلیف سے مراد یہاں پہ کہ جو ایک بوجھ اور ایک کلفت جسے کہا جاتا ہے، وہ آپ ہماری گردن پہ آتا ہے. وہ کب سے آتی ہے؟ وہ کلفت، وہ تکلیف، وہ ذمہ داری. کیا انسان پیدا ہوتے ہی وہ ذمہ دار بن جاتا ہے کہ احکام شریعت پہ عمل کرے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے حصول کے بغیر کوئی تکلیف انسان کے اوپر لاگو نہیں ہوتی، کوئی ذمہ داری اس پہ نہیں آتی. سب سے پہلی شرط جو ہے، پہلی کنڈیشن کیا ہے جو سب جانتے ہیں، وہ ہے بلوغ. انسان کا میچور ہو جانا، فزیکلی میچور ہو جانا، جسے ہم ایڈولسنس بھی کہتے ہیں، پیوبرٹی کا نام بھی دیا جاتا ہے. جو بلوغ کی منزل ہے وہ جب حاصل ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ ایک دور اس کا مکمل ہو چکا ہوتا ہے، ایک طبعی طور پہ ایک نیا دور اس کا
قدرتی طور پہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے، اس کی ذہنی کیفیات اور اس کی جسمانی کیفیات میں تبدیلی رونما ہونے لگ جاتی ہے. ایک ایک بچہ جو ہے اب وہ جوان ہونے لگ جاتا ہے، اب وہ مرد بننے لگتا ہے، یا ایک بچی جو ہے عورت بننے جاتی ہے، یعنی اب اس منزل پہ پہنچ رہی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اب اپنی جو ایک مرد یا عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں معاشرے میں ان کو انجام دینے کے لیے تیار ہو رہی ہے. البتہ ایک مرحلہ بلوغ کا، ایک مرحلہ رشد کا ہے. رشد بعد کی منزل ہے، وہ عقلانی اور فکری لحاظ سے کسی کا، انسان کا ایک مقام پہ پہنچنا رشد کہلاتا ہے. جیسے آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ آیا جو ہے ووٹنگ ایج جو ہے، رائے جو دی جائے گی انتخابات میں، وہ کس عمر سے دی جائے گی؟ بالغ ہونے پہ دینی چاہیے یا رشید ہونے پہ دی جائے گی؟ یا فرض کریں ڈرائیونگ لائسنس کب دیں گے؟ بالغ ہونے پہ دیں گے یا رشد کی منزل پہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی 18 سال کی عمر میں مثلا آپ جو ہیں گاڑی چلانے کی ہم آپ کو اجازت دے سکتے ہیں. کیوں؟ 18 سال میں انسان جو ہے نسبتاً جو ہے اس کا وہ جو عقلانی طور پہ بھی رشد اس میں، اور اس میں کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ حاصل ہو چکی ہوتی ہے، بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ ہیں جو اس سے پہلے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن عام بات ہو رہی ہے، عمومی بات ہو رہی ہے. قانون جب بنتا ہے تو ایک عمومی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. بلوغ جو ہے وہ جسمانی کیفیتوں میں تبدیلی کے نام کو کہا جاتا ہے. اس کے آثار ہیں وہ سب ہم جانتے ہیں کہ ان آثار میں کیا کیا چیزیں ہیں. ان کو جہاں پہ بھی اسلام اس کی تکلیف اور ذمہ داری کی بحث ہوتی ہے وہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ انسان جو مثال کے طور پہ بچہ جو ہے، لڑکا جو ہے، اس میں احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا بالوں کا جو ہے اگنا شروع ہو جاتا ہے سلسلہ، یا اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر 15 سال جو ہیں قمری سال اس کے پورے ہو جاتے ہیں. اور لڑکی میں جو ہے ماہواری مثلا شروع ہو جاتی ہے، یا اور اگر اس سے پہلے نہیں ہے تو یا 9 سال ہے یا وہ ہے. تو البتہ 9 سال کے بارے میں بعض فقہا میں اختلاف ہے. 9 سال بچی کے لیے بعض فقہا شاید 13 سال کا بھی کہتے ہیں، لیکن جو اغلب رائے ہے، جو عام فقہا کی جو مشہور رائے ہے، وہی 9 سال کی بچی ہے جو بالغ ہو جاتی ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے بلوغ کی منزل تک پہنچ جائے. بلوغ جو ہے وہ پہلی سیڑھی ہے جس کے اوپر وہ چڑھ کے جو ہے اب اس کے اوپر تکلیف لاگو ہوتی ہے. آج کا اس نشست کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد